وزیر اعظم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم، شہباز شریف کی زیر صدارت گورنر ہاؤس پشاور میں ایپکس کمیٹی کا اجلاس، عسکری حکام وزرائے اعلیٰ کی شرکت، پولیس لائنز دھماکے کے محرکات پر غور۔ شہباز شریف نے کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، سیکیورٹی لیبس کی تحقیقات ہونی چاہیے، چاروں صوبوں میں سی ٹی ڈی کو مضبوط کریں گے، قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں متحد ہے، وقت کی ضرورت ہے کہ سیاسی اور مذہبی رہنما بھی متحد ہو جائیں، پاک فوج نے دلیری اور بہادری سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا۔ وزیر اعظم کا شہداء کے لواحقین کے لیے 20 لاکھ، زخمیوں کے لیے 5 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ دعوت کے باوجود پی ٹی آئی کی ایپکس کمیٹی میں عدم شرکت، پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے کہا دہشت گردی سے متعلق تحریک انصاف کی پالیسی کامیاب رہی، امپورٹڈ حکومت نے خیبر پختونخوا کے فنڈز روکے، 230 ارب روپے واجب الادا ہیں، ملک کی بہتری کے لیے ذاتی رنجشیں بھلانے کو تیار ہیں، حکومت کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ شوکت یوسفزئی بولے شہداء کی لاشیں پڑی تھیں اور حکومت 417 ارب روپے کا حساب مانگ رہی تھی۔ پشاور دھماکہ، مبینہ دہشت گرد کی ڈی این اے رپورٹ تیار، سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق رپورٹ حملہ آور کے سر، پاؤں اور دیگر اعضاء کے نمونوں سے تیار کی گئی، شکی بنا پر گرفتار خاتون کے نمونے بھی ڈی این اے کے لیے بھجوائے گئے۔ دوسری جانب دھماکے کی ایک اور سی ٹی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی، دہشت گرد خیبر روڈ کے راستے سے پولیس لائن میں داخل ہوا، دہشت گرد نے گیٹ سے فاصلے پر کھڑے مبینہ سہولت کار سے بات چیت کی، دہشت گرد مسجد کے گیٹ کے سامنے کچھ دیر انتظار کرتا ہے، پھر جوتے اتار کر مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پشاور میں پولیس لائنز آمد، یادگار شہداء پر حاضری دی، فاتح خوانی بھی کی، سندھ حکومت کی جانب سے شہداء اور زخمیوں کے لیے امداد کا اعلان۔ مراد علی شاہ نے کہا شہداء کے لواحقین کو فی کس 10 لاکھ، زخمیوں کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ سازش اور ہارس ٹریڈنگ سے قوم پر امپورٹڈ حکومت کو مسلط کیا گیا، عمران خان کا ٹویٹ، لکھا وہ امپورٹڈ سرکار کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے، 10 ماہ میں اس حکومت کے ہاتھوں معیشت کی تباہی ہوئی، فسادیت کے ذریعے جمہوریت کا قتل کیا گیا، دہشت گردی کو اپنی ناک تلے پھیلنے کی اجازت دی گئی۔ مریم نواز کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم کا اجلاس، سوشل میڈیا کو فعال بنانے کے حوالے سے تجاویز پر غور۔ مریم نواز نے کہا اختلاف کرنے والے کو دشمن نہ سمجھے، گزشتہ 4 سال کے سیاہ دور میں بھائی کو بھائی سے لڑایا گیا، عمران خان نے بات کرنے کا سلیقہ اور تہذیب چھین لی، ذہنی مریض نے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر جھوٹ، گالی اور گولی کو قومی کلچر بنا دیا۔ قومی اسمبلی کے ضمنی انتخاب سے متعلق پی ٹی آئی کی حکمت عملی تبدیل، عمران خان کا ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق مستعفی ارکان اسمبلی ہی ضمنی انتخاب لڑیں گے، عمران خان کا فوکس پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں پر ہے، دونوں صوبوں میں خود مہم چلائیں گے، قومی اسمبلی کے 33 حلقوں میں ضمنی انتخاب 16 مارچ کو شیڈول ہے، دوسری جانب جماعت اسلامی کا کراچی کے ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ۔ پنجاب میں الیکشن تاریخ سے متعلق پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت، لاہور ہائی کورٹ نے گورنر پنجاب کو جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا، مزید سماعت 9 فروری تک ملتوی کر دی۔ دوران سماعت عدالت نے کہا گورنر کو چھوڑیں، الیکشن کمیشن خود تاریخ دے دے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے جواب دیا کوئی نہیں کہہ رہا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، 90 روز پورے ہونے میں وقت ہے۔ رہنما پی ٹی آئی اسد عمر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا عدالتی کارروائی کے بعد انتخابات ہونے میں کوئی ابہام نہیں رہا، گورنر اور الیکشن کمیشن بھی مانتے ہیں انتخابات 90 دن میں ہونے ہیں، لیکن تاریخ دینے کو تیار نہیں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے خلاف ایک اور مقدمہ کراچی میں درج، کیماڑی کے تھانہ موجکو میں پی پی کا رکن خدا بخش کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق بلاول بھٹو کے خلاف غیر اخلاقی زبان استعمال کی گئی، گرفتاری کے لیے پولیس پارٹی تشکیل، سابق وزیر داخلہ کو راولپنڈی سے گرفتار کر کے کراچی لایا جائے گا۔ دوسری جانب شیخ رشید کی گرفتاری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت 6 فروری تک ملتوی کر دی، پولیس اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری۔ ڈالر کی پھر اونچی اڑان، روپیہ ہلکان، انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، 6 روپے 64 پیسے مہنگا ہو کر ڈالر 278 روپے کا ہو گیا۔ امریکی کرنسی کی قدر اوپن مارکیٹ میں 4 روپے 50 پیسے بڑھ گئی، ڈالر اوپن مارکیٹ میں 280 روپے میں فروخت ہونے لگا، بلیک مارکیٹ میں ڈالر 275 روپے میں فروخت ہو رہا تھا۔
پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کا آج چوتھا روز۔ ذرائع کے مطابق عالمی مالیاتی ادارہ آج 2 اہم معاملات نپٹائے گا۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات کا ڈرافٹ فائنل کیا جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی کم از کم فی لیٹر قیمت کے اندازے مرتب کیے جائیں گے۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں جون تک کم از کم 9% اضافے پر بات چیت جاری۔ تینوں شعبوں کے تخمینوں کی بنیاد پر FBR ٹیکس کا ٹارگٹ فائنل کیا جائے گا۔ رواں سال کے پہلے ماہ میں ہی ایکسپورٹ میں کمی ریکارڈ۔ دسمبر 2022 کی نسبت جنوری 2023 میں ایکسپورٹ میں 4.41% کمی ہو گئی۔ دستاویزات کے مطابق جنوری میں دسمبر کی نسبت 9 کروڑ 80 لاکھ ڈالرز کی ایکسپورٹ کم ہوئی۔ صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ خام مال نہ ملنے اور ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافے سے ایکسپورٹ کم ہوئی۔ سال 2031 تک بجلی کی پیداوار اور درآمدی فیول سے مقامی ذرائع پر منتقل ہوگی۔ نیپرا نے 10 سالہ سستا بجلی پیداواری پلان IGCP جاری کر دیا۔ آئندہ 10 سال میں 44,668 میگا واٹ بجلی کی طلب کا تخمینہ لگایا گیا۔ پلان کے تحت مدت پوری کرنے والے مہنگے پلانٹس ختم ہوتے جائیں گے۔ مقامی ذرائع سے بجلی کی پیداوار توانائی کے گردشی قرض کو کم کرنے میں مدد دے گی۔ IGCP کی حتمی منظوری مشترکہ مفادات کونسل سے لی جائے گی۔ دہلیز پر انصاف کی فراہمی کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا بڑا اقدام۔ سندھ میں ایک اور سرکٹ کورٹ کی منظوری۔ میرپور خاص میں سندھ ہائی کورٹ کا سرکٹ قائم کیا جائے گا۔ جگہ کی فراہمی کے لیے صوبائی حکومت کو خط لکھ دیا۔ میرپور خاص، عمر کوٹ اور تھر پارکر کے عوام استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ سابق وفاقی وزیر چودھری وجاہت حسین کے بیٹے موسیٰ الہی کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج۔ تھانہ کڑیاں والا کی درج درخواست میں کہا گیا کہ موسیٰ الہی نے نون لیگی رہنما کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ ان کے گھر میں گھس کر جان سے مارنے کی دھمکیاں۔ سابق چیئرمین محمد علی گجر کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اسرائیل کے مظالم کے خلاف کھل کر بولنے والی امریکی رکن پارلیمنٹ الہان عمر کو خاموش کرانے کی کوشش۔ ریپبلکنز نے ڈیموکریٹ الہان عمر کو ایوان کی خارجہ امور کمیٹی سے ہٹا دیا۔ افریقی نژاد الہان عمر اسلاموفوبیا کے خلاف بلند آواز ہیں۔ امریکی ریاست کی اسرائیل نواز پالیسیوں کی بھی ناقدر ہیں۔ الہان عمر نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ دنیا بھر میں ظلم کے خلاف بولتی رہیں گی۔ کوئٹہ میں پاکستان سپر لیگ کا نمائشی میچ۔ گلیڈیٹرز کے کھلاڑی کوئٹہ پہنچ گئے۔ میچ کے لیے سیکیورٹی انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے۔ بغیر ٹکٹ کسی کو اسٹیڈیم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ شہریوں کو پانی کی بوتلیں بھی ساتھ نہ لانے کی ہدایت۔ پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا نمائشی میچ 5 فروری کو کھیلا جائے گا۔ سعودی عرب میں شاہ عبدالعزیز فیسٹیول کا آج آخری روز۔ اونٹ ریس اور روایتی رقص نے سما باندھ دیا۔ اختتام پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان انعامات تقسیم کریں گے۔ میلے میں مختلف ممالک کے شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ فیسٹیول میں سعودی کلچر کو اجاگر کیا گیا۔